بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا سید عبد الوحید شاہ صاحب، مرکزی رہنما جماعت الدعوہ پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، وأصلی وأسلم علی قائدی وقدوتی وحبیبی وقرۃ عینی محمد بن عبد اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تحریک دعوت و جہاد دعوت توحید، اس تحریک کے قائد روح رواں محترم میاں محمد جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی، اس پاکستان میں اہل حدیث کی خالص دعوت توحید کو لے کر چل رہے ہیں۔ یہ وہی دعوت ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے ہر اپنے آنے والے نبی، ہر امت میں، ہر علاقے میں، ہر خطے میں جس کو بھی بھیجا، اس کو یہی پیغام دیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ انسان اللہ کی تخلیق ہے، اللہ رب العزت نے اس کو احسن تقویم بنایا ہے، اور اس کے بنانے میں اللہ رب العزت نے ناز و نخرے اٹھائے ہیں۔ ہر چیز کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے صرف ارادے کا لفظ استعمال کیا، اور جب انسان کو بنایا تو فرمایا خلقتہ بیدی، اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ جس کو جتنا جس سے پیار ہوتا ہے، وہ اپنے پیارے سے اتنا ہی پیار طلب کرتا ہے۔ جس رب نے ہمیں بنایا ہے، اس رب کا تقاضا ہم سے یہی ہے کہ ہم اپنی جبین اسی کے سامنے جھکائیں، ہم سجدہ اسی کے سامنے کریں، ہم قیام و رکوع اسی کے سامنے کریں۔ اور یہی مقصد انسان کی تخلیق کا اللہ نے بیان کیا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان اور جن کی تخلیق اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ اب یہی انسان اگر اپنے رب کو چھوڑ کر
کسی اور کے سامنے جھکتا ہے، کسی اور کو سجدہ کرتا ہے، تو پھر یہ اپنے خالص رب سے انکار کرتا ہے، اس سے پیار کرنے سے انکار کرتا ہے۔ وہ ماں باپ دنیا میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتے کہ جن کے بیٹے کو یہ طعنہ ملے کہ تو حرامی ہے۔ اللہ کو بھی وہ انسان پسند نہیں آتا کہ جو رب کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کر کے رب کا کہلائے۔ جو رب کا کہلانے والا ہے وہ کسی اور کے سامنے جھک سکتا نہیں۔ اور یہی قصور شیطان کا تھا، اس نے اپنے رب کی بات نہیں مانی۔ رب نے اس کو انسان کی قدر و قیمت بتانے کے لیے اس کے سامنے جھکنے کا حکم دیا، لیکن اس نے جھکنے سے انکار کیا، سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ وہ اپنی مرضی سے سجدہ نہیں کر رہا تھا، رب کے حکم سے سجدہ کر رہا تھا، لیکن نہ کر پایا۔ رب نے اس انسان کی عزت اور قدر دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے اس کو، جو پہلے رب کا بڑی تعریفیں کرنے والا تھا، فرشتے بھی تعریف کرتے تھے، جنات بھی تعریف کرتے تھے، ابلیس بھی تعریف کرتا تھا، لیکن رب کی ایک نافرمانی نے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے انسان کو نجات، اس ظالم نے ایک سجدے سے انکار کیا تو رب نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ آج ہم پہ طعنہ ہے کہ اہل حدیثو تم ان کو سجدہ کیوں نہیں کرتے، جو کرنی بھرنی والے ہیں، جو ہمارے مشکل کشا و حاجت روا ہیں، جو بگڑی بنانے والے اور ڈوبی ہوئی تارنے والے ہیں، وہ سن لیں ان کو سجدہ میرے رب نے کرنا حرام قرار دیا ہے، اور جو ان کو سجدہ کرتا ہے وہ شیطان کو سجدہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ شیطان نے انکار کیا اور تکبر بھی کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا، تکبر بھی کیا، انکار بھی کیا۔ اللہ نے اس کو اپنی جنت سے نکال باہر پھینکا، آج مہلت مانگتا ہے اللہ کے حضور کھڑا ہو کے، مجھے مہلت دے دو، میں دنیا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ میرے رب نے کہا جو میرے سجدہ کرنے والے ہوں گے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور جو تجھے ماننے والے ہوں گے وہ ہر مڑی پہ سجدہ کرنے والے ہوں گے، وہ ہر قبر پرست ہوں گے، وہ ہر قبر کے اوپر اپنا ایک سجدہ گاہ بنا کے بیٹھے ہوں گے۔ ابھی میں راستے میں تھا، مجھے افسوس ہوا، میرے ساتھ 2 بھائی تھے، کراچی سے آ رہے تھے، مجھے کہنے لگے کتنا ٹائم لگے گا لاہور سے قصور جانے تک؟ میں نے کہا 1-1.25 گھنٹہ لگ جائے گا۔ پہلے میں اس کی بات نہ سمجھا، میں نے اس کو کلومیٹروں کے حساب سے بتانے کی کوشش کی۔ کہتا ہے ہمارے کراچی میں تو گھنٹوں منٹوں کا پتہ کے حساب سے ہمیں پوچھنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا آئے کہاں سے ہو؟ کہتا ہے کراچی سے۔ بڑی خوشی سے بولتا ہے ہم پہلے علی حجویری داتا صاحب کے دربار پر گئے اور اب ہم بلے شاہ کے دربار پر جا رہے ہیں، ہم اب قصور جا رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، اگر تیرا یہی سفر لا تشد الرحال الا الثلاث، میرے نبی کے حکم کے پابند ہو کے تم 3 جگہوں کی طرف قصد کرتے، بیت اللہ کا قصد کرتے، مسجد نبوی کا قصد کرتے، مسجد اقصی بیت المقدس کا قصد کرتے، تو تجھے ہر قدم پہ اللہ نے اجر دینا تھا۔ تم اجر کی بجائے تو رب کو ناراض کرنے کے لیے آئے ہو۔ بیٹھے ہوئے ساتھی اور بھی اس کے ساتھ 2-3 کہنے لگے نہیں نہیں، ہم تو اپنے بزرگوں کے سامنے
اپنی دعائیں لے کے جا رہے ہیں. ہم ان کو کہیں گے میرا یہ مسئلہ، میرا فلاں مسئلہ، ہمارے مسئلے حل کر دو. میں نے کہا پھر تمہارے اور مکہ کے مشرکوں میں فرق کیا رہ گیا؟ وہ بھی تو یہی بات کرتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کے سامنے وسیلہ اس چیز کا پکڑتے ہیں. لات و منات و عزا حبل، یہ تو رب کے بڑے ولی تھے، اچھے لوگ تھے. انہوں نے ان کے مجسمے تیار کیے، ان کے بت بنائے، انہوں نے بت بنا کے کھڑے کر لیے، اور تم نے ان قبروں کے اندر لیٹے ہوں کو ہی سجدہ شروع کر دیا، جن کے بارے میں شاید تمہیں ابھی تک علم بھی نہ ہو کہ آج علی حجویری جس جگہ پہ تم سجدہ کرنے کے لیے آئے ہو وہاں اس کا اپنا ڈھانچہ بھی نہیں ہے، اس کی قبر بھی نہیں ہے. تو اللہ کی قسم کیا کہتے ہیں؟ میں قرآن ان کو سنا رہا تھا، کہنے لگے ہمیں تو یہی تم جیسے لوگ قرآن سنا سنا کے مشرک بناتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندو، ہم تمہیں، اللہ نے 2.5-3 کلو کا تمہارا دماغ بھیجا رکھا ہے، سر کے اندر موجود ہے، اس سے ذرا تھوڑا سا کام لو، سوچو. تم کہتے ہو ہمارے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھتے ہو، اور یہی بات مکہ کے مشرک میرے نبی محمد کو فرمایا کرتے تھے. آج تم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ ایک بولا کہتا ہے ہم تو وسیلہ پکڑتے ہیں. میں نے کہا ہاں مجھ سے وسیلہ پکڑو. میں نے کہا جاؤ کسی نیک سے وسیلہ پکڑو، قبر والوں سے نہیں زندوں سے پکڑو. میرے نبی محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا اگر میرے بعد لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. کھڑے ہوئے اپنے رسول اللہ کے چچا عباس کو لیا اور اپنی آنکھوں سے آنسو لگا کے کیا کہا؟ اے اللہ، کل تک ہم تیرے نبی کا وسیلہ طلب کرتے تھے، ان سے دعائیں کرواتے تھے، آج ان کے چچا عباس کو لے کے آئے ہیں، آج ان کی وجہ سے، ان کی دعا کی وجہ سے ہمارے معاملات کو بہتر فرما دے. میں نے کہا جاؤ تم کسی بھی اپنے زندہ سے جا کے وسیلہ پکڑو، اور وسیلہ پکڑنے سے پہلے تم اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا کہ میرا رب کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. میرا رب کہتا ہے مجھ سے سوال کرو، راتوں کی تاریکیوں میں، دن کے اجالے میں، کسی اندھیرے میں چلے جاؤ، کسی روشنی میں چلے جاؤ، کہیں بھی چھپ کے بیٹھ جاؤ، جاؤ تم 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے رب سے ملتجی ہو جاؤ، التجا کرو، اللہ میرا یہ مسئلہ ہے. اللہ سنتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے. میرا رب مسلمانوں کی ہی نہیں سنتا، وہ تو کافروں کی بھی سنتا ہے. مانگو تو صحیح اس سے. آج میرے بھائیوں یہ شرک کے اڈے، اللہ کی قسم یہ آج کے نہیں، یہ بڑی پرانی لڑائی ہے، جس لڑائی سے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نکالا، ہمیں توحیدی بنایا، ہم رب کے شکر ادا کرنے والے بن جائیں کہ اللہ تیرا شکر ہے. ہمیں ہر کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں بنایا، ہمیں وہ بنایا ہے جو تیرے لیے کٹ بھی سکتا ہے، تیرے لیے مر بھی سکتا ہے. یہ سر ہے کہ یہ صرف تیرے لیے جھکتا ہے اور تیرے لیے ہی کٹتا ہے. آج میں نے آپ کے سامنے 2 جملے عرض کیے تھے، دعوت جہاد اور دعوت توحید. میرے بھائیوں توحید جہاد پر کھڑا کرتی ہے، اور جہاد توحید کو قوت دیتا ہے. وہ توحیدی ہی نہیں ہوتا جو جہادی ہو، اور جو جہادی ہو وہ توحیدی نہیں ہوتا. آپ کہیں گے یہ کیا کہہ دیا؟ آج کتنے لوگ صرف جہاد جہاد کی بات کرتے ہیں. داعش، خارجی تکفیری، آج وہ بھی جہاد کی بات کرتے ہیں.
مگر ان کے سینوں میں مارنے کا تصور جہاد ہے، وہ اسلام کے جہادی تصور سے غافل ہیں۔ ابھی میرے بھائی نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، کل مولود یولد علی الفطرہ فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جاؤ منمون کے گھر پیدا ہو، ٹرمپ کے گھر پیدا ہو، آج پیوٹن کے گھر پیدا ہو، کسی کافر درندے کے گھر میں بچہ پیدا ہو، اسلام وہ امن والا دین ہے، اسلام وہ اللہ قسم آشتی والا دین ہے کہ جو اس بچے سے بھی پیار کرتا ہے، وہ کافر کے گھر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن جو ہی اس کی بلوغت ہوگی، اس کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوگا، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنائیں، اس کو عیسائی بنائیں، نصرانی بنائیں، ہندو بنائیں، پھر اس کی جنگ مسلمانوں کے ساتھ شروع ہو جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ لڑنا اس وقت ضروری ہوگا کہ جس وقت وہ تیرے اور میرے دین کے بارے میں بغاوت کرے گا۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ کافروں سے اس وقت لڑنا فرض ہے جب تیرے دین پر ہرزہ سرائی کریں، جب رسول کی حرمت کو پامال کریں، جب توحید کا مذاق اڑائیں، جب قرآن کو مقدمہ دائر کر کے جلائیں۔ وہ ٹیری جونز ہو، وہ آج کے ناروے کے، وہ آج کے میرے بھائیوں بدکار رسول اللہ کی حرمت کو پامال کرنے والے بلاگر کیوں نہ ہوں، یاد رکھو اگر ان ظالموں کو تقویت دیتی ہے، کوئی چیز دیتی ہے، تو وہی لوگ دیتے ہیں جو رب کی توحید کو بھی سمجھ نہیں سکے، جو میرے نبی کی رسالت کو بھی نہیں سمجھ سکے۔ اس لیے کہ رب کی توحید بھی اکیلی وحد ہے اور میرے نبی کی رسالت بھی واحد ہے۔ جو میرے نبی کے ساتھ کسی کو شریک بنائے وہ بھی بے دین ہے، جو میرے رب کے ساتھ کسی کو شریک بنائے وہ بھی بے دین ہے۔ یہ اہل حدیث کا موقف ہے۔ جو نبی کی نبوت میں ہرزہ سرائی کر، جو نبی کی نبوت میں ڈاکہ مارے، وہ بھی اللہ کی قسم اسی طرح مشرک ہے جس طرح میرے رب کا کوئی شریک بنا کے شرک کرتا ہے۔ یہ اہل حدیث کا موقف ہے۔ انشاءاللہ ہم نے اپنے رب کی توحید کو بھی بچانا ہے اور اپنے نبی محمد کی نبوت کا بھی انشاءاللہ پہرا دینا ہے۔ اور آج اسی وجہ سے پوری دنیا کے کافر جماعت الدعویٰ سے پریشان ہیں۔ حافظ محمد سعید جو کہ توحید والا، عقیدہ رسالت پر کھڑا ہونے والا، سب کلمہ پڑھنے والوں کو اس کلمے کی لاج پہ اکٹھا کر کے حرمت رسول کے لیے، رب کی توحید کے لیے پیغام پہنچانے والا، رب کے قرآن کی عظمت کو کھڑا کرنے والا، اللہ کے مومن بندوں کے دفاع کے لیے کھڑا کرنے والا، اللہ نے اس کو بنایا۔ لیکن آج انہی شرک کے جھمیلوں میں پھنسے ہوئے مشرکوں کے پجاری، شرک کرنے والوں کے حواری، آج ان کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ حافظ محمد سعید اپنی توحید کو لے کر کھڑا ہو۔ آج جب جہاد میں کوئی نوجوان نکلتا ہے تو اللہ کی قسم اس سے سب سے پہلے اس کی برین واشنگ، اس کے ذہن کا خمار، اس کی ذہنی تربیت اللہ کی توحید پر، محمد الرسول اللہ کی رسالت پر کی جاتی ہے، اور اس کو پھر بتایا جاتا ہے کہ جہاد کا مقصد کیا ہے۔ الحمدللہ پھر وہ اپنی جان کیا، اپنا مال کیا، پھر وہ صاف کہتا ہے فدا کا ابی و امی و ارسی و روحی و جسدی، میرے ماں باپ بھی، میری جان بھی، میری روح بھی، میرا مال بھی، میرا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان ہو جائے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں آئیے اس توحید پر قائم ہو جائیے، اور جو توحید پر نہیں، اللہ نے مسلمانوں کو گالی دینے کا حکم نہیں دیا۔ قرآن میں رب نے کہا لا تسبوا، ایسے لوگوں کو گالی نہ دو
ان کے خداؤں کو معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، کہیں وہ تمہارے سچے معبود کو برا بھلا نہ کہیں، پیار کی دعوت دو، محبت کے ساتھ سمجھاؤ، وہی خلق وہی اخلاق جو میرے نبی محمد کا مکی دور میں تھا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ تم اللہ کی قسم اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کو پیار کی مٹھاس کے ساتھ پیش کرو، انشاءاللہ یہ صدی پھر اہل حدیث کی صدی ہوگی، یہ دور پھر اہل حدیث کا دور ہوگا، یہ اخلاق کا دور، نبی کا دور انشاءاللہ وہی دور ہوگا جو محمد الرسول اللہ کا دور تھا کہ کوئی کافر گردن اٹھا کے نہیں چلتا تھا، پھر گردنیں اٹھتی تھی تو توحیدیوں کی، پھر بلال کو مارا جاتا تھا، بھاری برکم پتھر اس کے سینے پہ بھی آ جاتا تھا تو زبان پہ احد کا کلمہ ہوتا تھا، پھر اماں سمیہ کو بھی مارا جاتا تھا، 2 ٹکڑے اگر کر دیے جاتے تھے وہ بھی رب کی توحید سے نہیں گھبراتی تھی، وہ بھی رب کی توحید کا اعلان کرتے ہوئے اپنی جان پیش کر دیتی تھی۔ انشاءاللہ قربانیاں اسلام مانگتا ہے، ہم قربانیوں والے بن جائیں، رب توحید کے ذریعے انشاءاللہ ان قربانیوں کو قبول کر کے اپنی جنتوں کا ہمیں مہمان بنائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر